بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت شجاع ابن وہب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث کی طرف بھیجا تھا جو غسانی بادشاہ تھا، حارث ابن شمر. اچھا، اسی طرح ان کو اللہ کے رسول نے اسی سلسلے میں دو بادشاہوں کی طرف دراصل بھیجا تھا. علامہ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ حضرت شجاع ابن وہب دراصل شاہ جبلہ ابن اہم کی طرف بھی گئے تھے، اور حضور نے ان کو حارث ابن ابی شمر غسانی اور جبلہ ابن اہم دونوں کے پاس بھیجا. جبلہ کے پاس پہنچ کر حضرت شجاع نے اس سے کہا کہ اے جبلہ، تمہاری قوم نے اس نبی کو اس کے وطن سے نکال کر ان کے یعنی انصار کے وطن کو جانے پر مجبور کر دیا. کیونکہ یہ جو جبلہ ہے نا، جبلہ ابن اہم، یہ تھا تو عربی نسل، لیکن رومن انفلوئنس کی وجہ سے یہ عیسائی ہو گیا تھا، یہ رومی نہیں تھا. تو یہ عربی نسل تھا اور عربی آدمی تھا. اور علماء لکھتے ہیں کہ اس کو اللہ نے بڑا طویل قد دیا تھا، بہت لمبا تھا، کوئی 7 فٹ 7.5 فٹ لمبا آدمی تھا، اور اس کی بڑی حشمت تھی. تو بہرحال اسی لیے انہوں نے اس سے یہ کہا کہ اے جبلہ، تمہاری قوم نے یعنی عربوں نے، مکے والوں نے اور ان علاقے والوں نے تو ان کو نکال دیا، اور پھر انصار نے ان کو لیا. انصار نے حضور کو ٹھکانہ دیا، ان کی حفاظت کی، ان کی مدد کی. یہ دین جس پر تم چل رہے ہو یہ تمہارے باپ دادا کا تو دین ہے نہیں، بلکہ حقیقت میں چونکہ تم شامی علاقے کے بادشاہ ہو اور رومیوں کے پڑوس میں رہتے ہو اس لیے عیسائی ہو گئے ہو. اگر تم کسرا فارس کے پڑوس میں رہتے تو تم شاید فارسیوں کا دین اختیار کر لیتے اور آگ پرستی مجوسیت اختیار کرتے. لیکن اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو شامی علاقے کے لوگ تمہاری اطاعت گزار ہوں گے اور رومی بھی تم سے ہیبت زدہ ہوں گے. لیکن اگر ان لوگوں پر کوئی اثر نہ بھی پڑا تمہارے مسلمان ہونے سے تو ان کے حصے میں تو دنیا آئی نا، تمہارے حصے میں تو آخرت آئے گی. خود ہی بتاؤ، وہ جو اللہ کے گھر ہونے چاہیے تھے، وہ جو مسجدیں ہونی چاہیے تھی، جہاں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا، تم نے وہاں گرجا گھر بنا لیے ہیں. جہاں اذانیں ہونی چاہیے تھی وہاں تم ناقوس بجاتے ہو، اور جمعے کے بجائے ان لوگوں کے مذاہب کے اجتماع کراتے ہو. حالانکہ خیر اور باقی رہنے والی چیز وہی ہے جو اللہ کے پاس ہے. تو اتنی طویل جب انہوں نے، چونکہ عرب تھا نا جبلہ، تو حضرت شجاع بھی عرب تھے، تو اب عربی زبان میں انہوں نے اس سے کلام کیا. تو یہ تقریر سن کر بادشاہ جبلہ نے کہا کہ واللہ خدا کی قسم، میری آرزو تو یہ ہے کہ اس نبی کے نام پر تمام لوگ ایک ہو جائیں، اور اسی طرح سارے انسان آسمان و زمین کے خالق کے نام لیوا بن جائیں. میری قوم کے لوگ یعنی حرب ان کی آواز پر ایک ہو گئے، مجھے اس بات سے بے حد خوشی ہے. چنانچہ اس نے یہ بات کرنے کے بعد کہا کہ شہنشاہ قیصر نے جنگ موتا کے وقت بھی مجھے بلایا تھا، جس کا ذکر میں آپ سے کر چکا ہوں کہ جب جنگ موتا ہوئی تھی جس میں حضرت جعفر شہید ہوئے، حضرت زید شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے، اور پھر حضرت خالد ابن ولید نے جو ہے وہ مسلمانوں کی سپہ سالاری کے فرائض انجام دیے. تو اس نے کہا کہ اس جنگ میں، جنگ موتا میں بھی شہنشاہ قیصر نے جو 1 لاکھ کی فوج جمع کی اس میں مجھے بھی دعوت دی تھی. لیکن اس نے جب کہا کہ یہ حضور کے صحابہ سے جنگ کے لیے نکل رہا ہے تو میں نے اس کے ساتھ نکلنے سے انکار کر دیا. لیکن میں خود اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ہاں، اب میں ضرور اس معاملے پر غور کروں گا کیونکہ اب میری تم سے بات ہو گئی ہے. بعض علماء نے لکھا کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا. اس نے حضور کے خط کا جواب بھیجا جس میں آپ کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی. اس نے حضور کے لیے کچھ ہدایہ بھی بھیجے. اس کے بعد شاہ جبلہ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے تک اسلام پر قائم رہا. حضرت عمر کے زمانے میں اس نے حج کا ارادہ کیا. اس نے حضرت عمر کو لکھا کہ ہم آ رہے ہیں اور مدینے سے گزریں گے، کیونکہ نارتھ سے آ رہا تھا، اور پھر ہم حج کو جائیں گے. آپ بھی حج کو جا رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. تو یہ اپنے خاندان کے کوئی 250 افراد کے ساتھ نکلا. 250 افراد کے ساتھ نکل کے جب مدینے کے قریب پہنچا تو اس نے سب کو رکوا دیا
ان کو کہا کہ تم گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، اور ہر گھوڑے کی گردن میں اس نے چاندی کے ہار پہنوائے، یا سونے کے یا سونے چاندی دونوں کے مکس کر کے ہار پہنوائے بہرحال، اور ریشم و کمخاب کے اس نے ساز ڈلوائے، اور خود بادشاہوں والا تاج پہن کے بڑی سج دھج کے ساتھ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا، اور اس نے جو ہے ایسی شان و شوکت دیکھی کہ لوگ جو ہے بس دیکھتے رہ گئے، دنگ رہ گئے۔ تو اب پھر یہ حضرت عمر کے پاس داخل ہوا، حضرت عمر نے اسے عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا، اور پھر یہ حج کرنے کے لیے نکلا۔ تو بہرحال حج میں ہوا یہ کہ دوران طواف علماء لکھتے ہیں کہ ایک بنو فزارہ کا آدمی تھا، اس کا جو پاؤں اس کے کپڑے پہ پڑا تو کپڑا کھینچا تو کپڑا کھینچ کے دبنے کی وجہ سے کھل گیا۔ جب کھل گیا تو اب اتنا طویل، اتنا وہاں پہ رش ہوتا ہے حج کے زمانے میں، اس زمانے میں بھی رش ہوتا تھا، آج بھی رش ہوتا ہے، تو رش ہوتا تو اس کے اندر اس کو اتنا غصہ آیا نا کہ اس نے اس فزاری کے منہ پہ تھپڑ مارا، اور اتنی زور کا تھپڑ مارا، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ پہ اس کا اثر ہوا، بعض کہتے ہیں کہ ناک پھٹ گئی، بعض کہتے ہیں کہ دانتوں پہ بھی اثر ہوا۔ بہرحال وہ فزاری آدمی حضرت عمر کے پاس پہنچا اور کہا کہ یہ جبلہ جو ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا، تو حضرت عمر نے جبلہ کو بلوا لیا۔ تو جبلہ سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں امیر المومنین، میں نے ایسے کیا ہے کیونکہ اس نے تو مجھے لوگوں کے سامنے ننگا کر دیا، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اس نے میری چادر کھینچی، میرا تو نیچے کی چادر کھل گئی، واللہ خدا کی قسم اگر بیت اللہ نہ ہوتا تو میں اس کی گردن مار دیتا۔ حضرت عمر نے فرمایا تم نے اپنے جرم کا اقرار تو کر لیا ہے، اب یا تو اس شخص کو راضی کرو کہ بات ختم ہو جائے، یا قصاص کا بدلہ دو۔ تو اس نے کہا کہ قصاص کا بدلہ دو تو آپ کی کیا مراد ہے قصاص سے؟ آپ نے فرمایا جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے وہ یہ تمہارے ساتھ کرے۔ تو اب اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک بازاری آدمی ہے اور میں بادشاہ آدمی ہوں، آپ دونوں کو ایک ہی پلڑے میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا اسلام تو کوئی امتیاز نہیں رکھتا سزا میں، بادشاہوں کو بھی وہی سزا ملتی ہے جو غریبوں کو ملتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اسلام کا نظام جو ہے اگر آج ہمارے ملکوں میں جو اپنے آپ کو مسلمان ملک کہتے ہیں نافذ ہو جائے تو کیا خوبصورت ملک ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب جبلہ جو ہے وہ بگڑ گیا، اس نے کہا کہ اس سے اچھا تو میں نصرانی دین میں تھا، کم سے کم یہ امتیاز تو ہوتا تھا کہ ہماری سزائیں ان گواروں کی سزاؤں سے الگ ہوتی تھی۔ تو حضرت امیر المومنین نے کہا تم نصرانی ہو گئے، مرتد ہو گئے، تو میں تو تمہاری اس پہ سزا دوں گا۔ اس نے کہا اچھا آپ میرے معاملے میں جلدی نہ کریں، مجھے آج رات مہلت دیں تاکہ میں سوچ لوں۔ حضرت عمر نے کہا یہ سوچنے کا مہلت کا حق میرا نہیں ہے، اس فزاری آدمی کا۔ اس فزاری آدمی نے کہا جی میں اس کو مہلت دیتا ہوں۔ تو یہ اب واپس اپنے خیموں میں گیا جبلہ، اور اس نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ اب آج رات کو ہم یہاں سے نکل جائیں گے، اور یہ نکل کے سیدھا قسطنطنیہ چلا گیا، کانسٹینٹینوپل۔ وہاں پہ یہ شہنشاہ ہرقل سے جا کے ملا اور کہا کہ میں واپس نصرانیت پہ آنا چاہتا ہوں، اور وہ پھر دوبارہ نصرانی ہو گیا۔ اور ہرقل اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی ایک بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دی، اس کو سلطنت میں ایک حصہ بھی دے دیا، کیونکہ اس کی جہاں سلطنت تھی وہاں تو یہ رہ نہیں سکتا تھا، وہاں پہ تو مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو بہرحال یہ پھر وہیں رہا، اور جو ہے جبلہ کے نام پر ہرقل نے ایک شہر بنوایا اس کے لیے، طرابلس اور ازقبہ کے درمیان، اور اس شہر کا نام بھی جبلہ رکھا، جہاں پہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پھر دوبارہ مسلمان ہوا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسی حال میں مر گیا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا ہوا، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ پھر جبلہ کا یہ معاملہ ہوا۔ بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب